أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سبق نمبر 16 تفخیم اور ترکیق پڑھیں گے. تفخیم یعنی لفظ کو موٹا اور ترکیق یعنی حروف کو باریک اور پتلا کب پڑھا جاتا ہے اور کون سے حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے موٹا اور کون سے حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے. اس سے پہلے ہم 15 سبق اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں. کافی چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں. تو آج ہم سبق نمبر 16 سے آغاز کریں گے. تو سبق کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جانا. تو چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں. سبق کے آغاز سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا سے آغاز کرتے ہیں. تو چلیں مل کر دعا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم افتح علینا حکمتک انشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ: اے اللہ عز و جل ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے رب. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما. آمین ثم آمین. سبق نمبر 16 تفخیم اور ترکیق. تفخیم یعنی لفظوں کو موٹا پڑھنا اور ترکیق لفظوں کو پتلا پڑھنا. تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترکیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. تین حروف الف لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. الف سے پہلے اگر پر حروف آ جائے تو الف کو پر اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے. جب بھی الف آ جائے گا، الف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، زیر زبر پیش کچھ نہ ہو، اس کو الف بولیں گے. الف خالی ہوگا. اس سے پہلے اگر موٹا حروف آ گیا یعنی حروف مستعلیہ خود سادہ تین قسم میں سے کوئی حروف آ گیا یا ایسا حروف جس کو ہم موٹا پڑھیں گے تو ہم نے اس لفظ الف کو بھی ہم نے موٹے لہجے میں ادا کرنا ہے. اگر اس سے پہلے والے لفظ اگر پتلا آ گیا تو ہم نے الف کو بھی پتلے انداز میں ادا کرنا ہے. اسم جلالت. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. اب اللہ عز و جل کے لام کو ہم نے کب موٹا پڑھنا اور کب باریک؟ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم اللہ کے لفظ کو بھی موٹا پڑھیں گے. اگر اللہ عز و جل کے نام لام سے پہلے نیچے زیر ہو تو ہم نے لفظ اللہ کو بھی پتلا پڑھنا ہے. اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے. ہم نے باقی لام کو نہیں دیکھنا. جب بھی صرف اللہ کا نام آئے گا تو اس میں لام کو دیکھنا ہے کہ لام سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے یا زیر ہے. زبر اور پیش ہوگی تو اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو پتلا پڑھا جائے گا. باقی لام ہم نے پتلے ہی انداز میں پڑھنے ہیں. اس کے بعد لفظ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو تو را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تو را پر کھڑا زبر ہو. را کے اوپر زبر آ جائے، دو زبریں آ جائیں، دو پیشیں آ جائیں تو را کو ہم نے موٹے انداز میں پڑھنا ہے. را کی کچھ صورتیں اور بھی ہیں جو اگلے پیج پر ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زبر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن سے کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو. را ساکن سے پہلے تو صرف را کی بات ہو رہی تھی کہ را کے اوپر زبر پیش دو زبریں کھڑا مد دو پیشیں آ جائیں تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اس کے بعد اگر را ساکن آ جائے، را کے اوپر چھوٹی سی علامت دال جس کو ہم سکون یا جزم کہتے ہیں وہ آ جائے اور را ساکن ہو تو پھر ہم نے را کو کیسے پڑھنا ہوگا؟ اگر را ساکن ہو تو ہم نے اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھنا ہے. اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یا را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو. عارضی زیر سے مراد کہ ایسی زیر جو
ہم نے خود لگائی ہو تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہوگا، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ جائے تو تب بھی ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، اور را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں بھی ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ را ساکن سے پہلے اگر را ساکن ہو اور اس کے نیچے زیر آ جائے، دوسرے اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہو، دو زیریں ہوں، تو را کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے۔ رائے ساکنہ سے پہلے را ساکن ہے اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، مطلب کہ وہ زیر جو ہم نے خود نہیں لگائی اسی لفظ اسی کلمے میں ہے، اسی حرف کے اندر ہے، تو تب بھی ہم نے را کو پتلا پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، یا ساکنہ ہوگی را ساکن سے پہلے، تو تب بھی ہم نے را کو پتلا پڑھنا ہے۔ اب پڑھتے ہیں کہ عارضی حرکت۔ عارضی حرکت جو اوپر ہم نے پڑھی ہے، تو عارضی حرکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو الف کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر نہ زبر نہ زیر نہ پیش ہوتی ہے، تو الف کو ہم خود کبھی زبر لگا لیتے ہیں، کبھی زیر کبھی پیش۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے یہ الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی تو ہم نے اس کے نیچے زیر اپنی طرف سے لگائی، ہم نے کیا ملا کے لفظ کو پڑھا؟ ارجعی، تو یہ زیر جو ہم نے لگا لی یہ عارضی حرکت ہے، مطلب کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی تو یہ عارضی ہے۔ ارجعی کی الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو۔ اگر زیر یہاں پر را کو ایک اور صورت بھی بتائی کی ہے موٹا پڑھنے کی، وہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، مطلب وہ عارضی زیر نہ ہو، زیر اصلی ہو جو ہم نے خود نہیں لگائی، پہلے سے لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہے، تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، مطلب کہ پھر زیر کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حروف مستعلیہ موٹے حروف کو دیکھا جائے گا، تو ہم نے را کو اس صورت میں پر پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر میم را زیر مر، اب را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر تو ہے، اصلی زیر ہے، عارضی زیر نہیں ہے، ہم نے لیکن اس صورت میں ہم نے اس سے اگلے والے لفظ کو بھی دیکھنا ہے، اس سے اگلا والا لفظ صاد آ رہا ہے، حروف مستعلیہ ہے، تو اس صورت میں ہم نے را کو پتلا نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے۔ میر صاد کے اوپر صاد حروف مستعلیہ تو صادن، تو اس کے نیچے تھوڑی سی ایکسرسائز ہے، تو چلیں تھوڑی سی وہ ایکسرسائز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر نیچے ایکسرسائز میں سب سے پہلے الف کی بات ہو رہی ہے کہ الف سے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ آ جائے تو ہم نے الف کو موٹا پڑھنا ہے، اگر حروف مستعلیہ نہ ہو تو ہم نے الف کو پتلا پڑھنا ہے۔ یہ اس کی ایکسرسائز ہے۔ یہاں دیکھیں قالا، یہ الف ہے، الف سے پہلے قاف حروف مستعلیہ ہے تو ہم نے یہاں پر اس لفظ کو موٹا پڑھنا ہے۔ قالا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ صاد زیر سی، را الف زبر را، سی را۔ اب را کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے الف کے پہلے دیکھنا ہے کہ حرف مستعلیہ موٹا حروف ہے یا پتلا، تو را پر ہے تو الف کو ہم نے اس لفظ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ سی را تا، اسی طرح آگے سین زیر سی، را الف زبر را، سراجن، سراجن، یہاں بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے را حرف موٹا حروف میں آ گیا ہے، تو سراجن۔ کانا، یہ دیکھیں کاف جو ہے وہ پتلا کاف ہے، تو الف سے پہلے پتلا کاف آ گیا، تو یہاں پر ہم نے اس لفظ کو پتلا پڑھنا ہے۔ کانا مالن، مالن، یہ دیکھیں الف سے پہلے میم پتلا، مالن۔ مفازن، الف سے پہلے فا آ گیا ہے تو ہم نے اس لفظ کو پتلا پڑھنا ہے۔ مفازن، الف مدہ بھی کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ مفازن، زا کو سیٹی نکالنی ہے زا کی ہم نے، تو زن۔ آگے طالبو، طالبو، الف سے پہلے طا ہے حرف مستعلیہ میں سے، تو طالبو۔ تابو،
تابو، الف سے پہلے پتلا لفظ ہے تا، تو تابو، وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو وہ مدہ تابو، خالیدن، خالیدن، الف سے پہلے خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا خود سادہ تنکیز میں خا بھی آتا ہے تو ہم نے اس لفظ کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، خالیدن، عابدن، یہ دیکھیں غائن حرف مستعلیہ میں سے تھا، عین حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، حرف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، الف سے پہلے عین پتلا آ رہا ہے تو عابدن، اب غائن حرف مستعلیہ میں سے غصہ ادا تنکیز غاسقن، غاسقن، اس لفظ کو ہم نے موٹا پڑھا کیونکہ الف سے پہلے حرف مستعلیہ آ گیا ہے، موٹا لفظ آ گیا ہے، تعامن، الف سے پہلے عین آ رہا ہے، یہ پتلا حرف ہے تو تعامن، حلق کے درمیان سے الف کو ادا کرنا ہے لیکن پڑھنا اس کو ہم نے پتلا ہے، تعامن۔ اب دوسری بات اللہ کی ہو رہی ہے جو ہم نے اوپر پڑھا تھا، تو اللہ سے پہلے اگر زبر پیش ہو تو ہم نے لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ سے پہلے زبر ہے، لام، اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گیا تو اللہ کو موٹا پڑھیں گے، اللہ، حمزہ لام زبر اللام، کھڑا زبر لا، اللہ، واللہ، واللہ، فاللہ، اب اللہ سے پہلے فا ہے، فا کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اللہ کو موٹا، فاللہ، ان اللہ، ان کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ ان کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو ان اللہ، ان اللہ، هو اللہ، هو اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو واللہ، من اللہ، لفظ اللہ سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ، اللہ کو موٹا پڑ جائے گا، من اللہ، اسی طرح آگے را موٹا ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا، رسو، سو وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو رسول اللہ، للہ، لفظ اللہ کو موٹا کیونکہ اللہ سے پہلے پیش آ رہی ہے تو را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ہم نے پڑھا تھا را کے اوپر زبر پیش دو زبریں آ جائیں، دو پیشیں آ جائیں تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، تو یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را، رسول اللہ، رادی، داد حروف مستعلیہ، رادی اللہ، یاللہ، داد کو ویسے بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، رادی، را کو بھی موٹا پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر آ گئی، رادی اللہ، قال اللہم، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ گیا ہے تو اس کو موٹا، قال، لفظ لام سے پہلے پیش ہے، للہم، للہم، میم مشدد ہے، میم کے اوپر غنہ ہوگا، ہم، اسی طرح اللہ سے پہلے آپ دیکھیں یہ لام ہے، لام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو للہ، للہ، یہاں پہ اللہ پتلا پڑا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کھڑا مادہ ایک الف کے برابر کھینچا، للہ، اسی طرح لفظ اللہ سے پہلے یہ لام ہے، لام سے پہلے با، با کے نیچے زیر آ رہی ہے تو لفظ اللہ کو بھی پتلا پڑا جائے گا، باللہ، اسی طرح بسم اللہ، ملہ، لفظ اللہ ہے، اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اللہ کو پتلا پڑا جائے گا، سین کی سیٹی، بسم اللہ، اسی طرح آگے قول اللہم، قاف تو حروف مستعلیہ اس کو موٹا پڑا، آگے لام، للہ، اللہ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو للہم، میم مشدد ہے تو میم کے اوپر بھی ہم نے غنہ کیا، ہم، اسی طرح آگے ما واللہم، ما واللہم، ما واللہم، اب یہ دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے حروف مستعلیہ تو نہیں ہے نا، اس وجہ سے ہم نے ما کو پتلا، ما، آگے واللہ، لا، یہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے تو لام کو ہم نے ایسی پڑھنا ہے، واللہم، ما واللہم، اسی طرح یہاں پر لام اللہ کا نہیں ہے تو
ہم نے لام کو پتلا، الا الذین، الا الذین، ان الذین، یہاں بھی یہ اللہ کا اگر لام ہوتا تو پھر تو زبر تھی تو موٹا پڑتا، لیکن یہاں پر یہ اللہ کا لام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو پتلا پڑھنا ہے۔ ان الذین، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ان الذین علی، یہ لام اللہ کا نہیں ہے، اس وجہ سے کھڑا مد ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر لیا۔ علی صلاتن، صلاتن، صاد حرف مستعلیہ میں سے صاد کو تو موٹا پڑھیں گے، لام کو ہم نے پتلا ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا لام نہیں ہے، اس کے اوپر کھڑا مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچا، صلاتن۔ آگے را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را زبر را، جیم پہ جو، راجو لن، راجو لن، لام اللہ کا نہیں ہے تو لن، راجو لن، پتلا لام۔ علم، علم تارا، علم تارا، را کو تو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گئی ہے، حروف مستعلیہ میں سے آ گیا یہ را، اور آگے یہ اللہ کے اوپر، لام کے اوپر تو زبر ہے لیکن یہ لام اللہ کا نہیں ہے، اس وجہ سے علم تارا، جیسے 7 حروف مستعلیہ کے تھے اسی طرح را کے اوپر زبر آ گئی تو را بھی موٹے حروف میں آ گیا، روز، را پیش رو، زا زی زی، روزی، اور را کو موٹا، زا کو پتلا، روزی، او، او، قاف کو حروف مستعلیہ تو واو مدہ بھی کرنا ہے، اور او، اک، یہ کاف پتلا ہے، اک سارو، اک سارو، اک سارو، سا کو پتلا اور رو کو موٹا، اک سارو۔ اجرن، اجرن، رن، را کے اوپر 2 زبریں آ گئی تو اجرن، 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 را کو موٹا، را کے اوپر 2 پیشیں آ گئی ہیں، 2 زبر 2 پیش، زبر پیش کھڑا مد آ جائے تو را کو موٹا۔ ابراہیم، ابراہیم، یا مدہ ہو رہی ہے یہاں پہ ہیم، اور را کو اوپر کھڑا مادہ تو را کو موٹا، ابراہیم۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے عین حروف مستعلیہ میں سے، عرشن، عرشن، ام صبرنا، ام صبرنا، نا کو پتلا کیونکہ الف سے پہلے نون جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اس وجہ سے آگے را ساکن سے پہلے پیش ہے تو ترجیعو، را کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ترجیعو، یہاں را سے پہلے زبر تھی تو را سے پہلے اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر را کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اسی طرح اس را ساکن تھا اس سے پہلے زبر تھی تو یہاں بھی موٹا پڑھا، یہ را ساکن تھا اس سے پہلے پیش آ گئی تھی تو یہاں بھی را کو ہم نے موٹا پڑھا، ترجیعون، یرزقون، را ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو را کو بھی موٹا، یرزقون۔ ارجی، ارجی، را ساکن ہے اس سے پہلے یہ الف کے نیچے جو زیر ہے یہ عارضی زیر ہے، یہ خود لگائی گئی ہے اس وجہ سے را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا، ارجی، ارجعو، یہاں بھی زیر عارضی ہے تو ارجعو، ارجعی، یہ بھی زیر عارضی ہے تو ارجعی، ارقعو، ارقعو، او کو الف واو مدہ ہو رہا ہے تو او، را کے اوپر زبر ہے تو را با زبر، ربا، را زیر بر، ربر ہمہما، ربر، یہ الف تھا، الف سے پہلے کوئی حرکت نہیں تھی تو اس کے نیچے یہ زیر جو لگا دی یہ عارضی ہے تو ربر ہمہما، الف سے پہلے زبر ہے اور جو میم ہے یہ حرف مستعلیہ میں سے نہیں ہے تو الف کو پتلا، ربر ہمہما، ربر جعو، ربر، الف پڑھا تھا کہ الف جب آ جاتا ہے تو الف سے پہلے والے لفظ کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو جو لفظ کے نیچے یا اوپر حرکت لگائی جاتی ہے تو اس وجہ سے را کو موٹا پڑھا جائے گا اگر نیچے زیر آ گئی تو ربر جعو۔ ان ارتبتم، اسی طرح آگے امر تابو، امر تابو، یہ دیکھیں الف سے پہلے تا پتلا ہے تو تا کو پتلا پڑھا جائے گا، بو واو مدہ ہو رہی ہے تو بو، آگے امر
الف خالی ہے، اس کے نیچے میم تھا، میم کے نیچے جو حرکت لگائی اس وجہ سے را کو موٹا، عامر عامر تابو، کلو یہ لام اللہ کا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو پتلا، کلو فرقن فرقن فرقتن، کاف حروف مستعلیہ کا ہے، کاف کو موٹا، فرقتن، مرصادن صادن، صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، الف آ گیا، الف سے پہلے حرف مستعلیہ تو صاد کو موٹا، مرصادن، فی قرطاسن، فی کو پتلا، یا مدہ ہو رہا ہے، فی قاف حروف مستعلیہ میں سے، قرطاسن، والنہاری والنہاری، الف سے پہلے ہا آ رہی ہے، پتلا حروف ہا تو والنہاری، اس کو پتلا پڑ جائے گا، نون تشدید ہے تو نون کے اوپر گنا، ون اس طرح، رجالن، ری را کے نیچے زیر آ گئی تو را پتلا، رجالن، الف سے پہلے جیم، جیم حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے تو رجالن، لام کو ہم نے ویسے ہی پتلا پڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا لام نہیں ہے، امرن، رن را کے نیچے دو زیریں آ گئی ہیں تو امرن، فصبر، الف سے پہلے فا آ گیا تو الف یہ فا حرف مستعلیہ میں سے نہیں ہے تو فس بر، را سے پہلے زیر آ گئی تو بر، قاف تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، قم فانذر، قم فانذر، قم فانذر، نون ساکن کے بعد زال اور غا ساکن آ گیا تو قم فانذر، خیرن، خا یا زبر خیرن، خا حرف مستعلیہ میں سے، خا کو موٹا پڑ جائے گا، خیرن، نذیرن، نذیرن، یا مدہ ہو رہی ہے، نذیرن۔ الحمدللہ سے ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر اس میں کوئی چیز ایسی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جانے سے پہلے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔